السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعتکاف اگرچہ شرعی اعتبار سے سنت کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ہر شخص پر لازم نہیں، بلکہ محلہ اور بستی میں ایک آدمی بھی اگر اس عبادت کو انجام دے تو دیگر لوگ ترک سنت کے وبال سے محفوظ ہو جاتے ہیں، مگر اس شرعی حیثیت سے اعتکاف کی افادیت اور عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے فرض اور واجب قرار نہیں دیا، ورنہ ہمارے لیے بڑی تنگی پیش آ جاتی۔ ہماری سہولت اور ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے یہ عبادت سنت کفایہ قرار دی گئی، تاکہ قرب خداوندی کے متلاشی لوگ بغیر کسی مشقت اور تنگی کے اس عبادت سے بہرور ہو سکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متبارک اور مسعود اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ متکلف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور متکلف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھے بٹھائے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ متکلف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ اور رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے جس شخص نے رمضان مبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر اور حکمران کی کوٹھی پر چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے اور جگہ جگہ اس کو عظیم عزت افزائی جان کر اتراتا پھرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے ان حکام کے دربار کی حاضری اور واقعہ میں موجب عزت ہے تو کیا مالک ملک شہنشاہ عالم کے در پر جا کر پڑے رہنا باعث عزت اور قابل فخر نہیں؟ پھر یہ دیکھیے کہ چند روزہ ماحول میں رہ کر ہماری طبیعت میں کتنی بشاشت اور روحانی فروخت
روحانی فراخت پیدا ہوتی ہے اور کس طرح ایمان کی زیادتی محسوس طور پر معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ ان سب فوائد کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا عام معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاء اللہ کچھ اہتمام ہو ہی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال دل میں نہیں لاتے، اس لیے کہ یہی ان کی سال بھر کی کمائی کا وقت ہے، تو دنیا کی کمائی سے محرومی کا اتنا خیال ہے، مگر اس رمضان کے سیزن میں رحمت خداوندی کے اصول میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، مگر مقصود یہ ہے کہ ہر گھرانے والے اس طرح کا نظام بنائیں کہ ان کے گھر کا ایک فرد اعتکاف کیا کرے۔ اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کرے اور باقی بھائی اس کی خبر گیری کریں۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے اس عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو دینی تربیت کا موقع میسر آئے گا۔ عشرۂ اخیر سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان ہو اور مسجدیں اعتکاف والوں سے معمور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خصوصی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔